پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سید التفاسیر تفسیر اشرفی پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آج انشاءاللہ 14ویں آیت کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، 22ویں آیت انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر کے احکام قرآن میں ہمیں نازل فرمائے، اور کل ہم نے سنا کہ اللہ نے ہمیں واضح طور پر کہا ہے کہ اے لوگوں، اس میں نہ ایمان والوں کی قید لگائی ہے نہ غیر ایمان کی، سارے لوگ جتنے بھی ہیں اس میں ایمان والے بھی آ گئے، غیر ایمان بھی آ گئے، یہودی آ گئے، نصرانی آ گئے، عیسائی آ گئے، سارے آ گئے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین اور آسمانوں کو کیا بنایا؟ اللہ فرماتا ہے 22ویں آیت میں سورہ بقرہ کی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے بغیر ستون کا گنبد بنایا ہے۔ بغیر ستون کا گنبد اس کو یوں سمجھ لیں کہ بغیر کسی پلر کی چھت اللہ نے تمہارے لیے بنائی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا ہے۔ اور اس کی بھی حکمت انشاءاللہ ہم بتائیں گے آگے، پہلے آیت کا ترجمہ سن لے۔ اور آسمان سے اللہ نے تمہارے لیے کیا برسایا؟ پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کتنا کریم رب ہے۔ اب یہاں سنیے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ نے زمین سے تمہارے لیے الگ الگ طریقے کے پھلوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے نا ہمارے الگ الگ قسموں کے پھل ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بندہ سیب کو پکڑ کر کہے اللہ کیا تیری قدرت ہے۔ بندہ الگ الگ طریقے کے میوے آپ خود دیکھیں اللہ نے کیسے، بلکہ کئی پھل تو ایسے جو آج تک ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، وہ سوچے اللہ کی کیا قدرت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو نہ بناؤ اللہ کے مد مقابل حالانکہ تم بالکل سب جانتے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی طرح مت مانو حالانکہ تم سب جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق کائنات نہیں ہے۔ اب اللہ نے جو فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی کو برسا، تو اس کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو پانی برستا ہے، اس کو ہم ایگزامپل کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی پلانٹ کے اوپر آپ نے اگر کوئی چیز روپی ہے، آپ اگر کرتے ہو تو اگر آپ پانی دو گے تو کس طرح دو گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ فوارے کے ذریعے شاور کی طرح ٹپے ٹپے پانی ڈالو گے تاکہ وہ اس کو نقصان نہ ہو۔ اگر اسی کے اوپر آپ ڈول بھر کے ایک ساتھ پانی ڈال دیں تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پانی برساتا ہے تو قدرت دیکھو ایک ساتھ نہیں برساتا بلکہ ایک ایک قطرہ کر کے برساتا ہے۔ اور اس کی بھی تفسیر یوں آئی ہے کہ جب پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، تو ہر قطرے کے اوپر اللہ ایک ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور ہر فرشتہ ایک ایک قطرے کو لے کر زمین پہ آتا ہے تاکہ میری مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ وہ رحمان، اس کی تفسیر میں حضور شیخ الاسلام فرماتا ہے کہ یہ تمہارا پروردگار ہی ہے جس نے بنایا، اپنے لیے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی اللہ کو کیا ضرورت ہے، بلکہ تمہارے لیے اپنے کرم سے زمین کو فرش کے ساری زمین تمہاری آنکھوں کے سامنے بچھی ہوئی ہے، اور آسمان کو قبہ بے ستون کا گنبد، اور پھر کرم پر کرم یہ ہوا کہ اتارا یعنی برسایا بادلوں کو بنا کر آسمان کی طرف پانی کو، یعنی اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر نکالا، پیدا فرمایا اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے مختلف پھل کو تاکہ کھانا اور غذا تمہارے لیے مہیا ہو سکے۔ اس طرح اللہ نے تمہارے لیے سارے نظام کو
بنایا ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تو دانائی سے کام لو، یعنی عقل مندی سے کام لو. یہ ساری چیزوں کو دیکھو اپنے ارد گرد اور عقل مندی سے تم کام لو، اور ہرگز نہ بناؤ اپنی من گھڑت سے اللہ کے لیے کوئی بھی مد مقابل برابری والا، جبکہ تم خوب بھی اچھی طرح سے خوب جان رہے ہو کہ خالق کی برابری کا کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی برابری کا کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا. اور جس کو تم برابر بنا لو، یعنی اگر جس کو تم برابر والا بنائے ہو تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. یعنی جو بھی تم کرو گے، یہ جتنی ساری تمہارے لیے اللہ نے مہیا مطلب ہماری ضروریات کی چیز ہمارے لیے موجود ہو جانا، اس کو کہتے ہیں مہیا چیز ہونا. تو یہ ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، تو تم اپنے ارد گرد جو بھی دیکھو تو عقل مندی سے کام لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس چیز کو بنانے پر قادر نہیں. آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ، اچھا جو لوگ چیلنجز کرتے ہیں نا قدرت کو، ان کے لیے آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم ہو کسی شک میں اس سے جو اتارا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس کی طرح اور بلاؤ ان کو جس سے تم مدد لینا چاہو اللہ کے علاوہ، اگرچہ تم اپنی باتوں میں سچ ہو. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اور اگر تم اسے منکر ہو، یعنی اس چیز کو جھٹلاؤ، کس چیز کو؟ جس کو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا. یعنی اگر تمہیں کوئی شک ہے قرآن کے اندر، اس قرآن کو جس کو ہم نے ہمارے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اپنے بندہ ہونے میں بے مثال ہے. اللہ اس کی تفسیر سنیں، کتنی پیاری تفسیر کی ہے کہ اللہ ہم نے اتارا اپنے اس بندے خاص پر جو بندے ہونے میں بے مثال ہے، یعنی جس کی طرح کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی پیاری تفسیر فرماتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا جس کی عبدیت تک دوسری کسی کے رسائی نہیں ہے. رسائی مطلب پہنچ، جس کی عبادت تک کسی کی عبادت کی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی، ایسی عبادت آپ نے کی ہے. تو پھر سامنے آؤ اور ذرا لے تو آؤ پورا قرآن نہیں بلکہ قرآن کی ایک سورت کے برابر ایک سورت لے کے آ جاؤ. جو اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر قرآن میں تمہیں شک ہے جو ہم نے اتارا تو پورا قرآن نہیں بلکہ ایک ہی سورت تم لے آؤ جو اس کے اندر فصاحت، بلاغت، حکمت اور روحانیت، تقدیس و رفعت، غیب کی خبر دینے میں اس قرآن کی کسی سورت کی طرح، اور تمہاری جان اپنی طاقت سے، یعنی اپنی پوری جان کی طاقت لگا دو. جتنوں کو اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے مددگاروں کو لے آؤ اللہ کے علاوہ. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس کو ثابت کر کے بتاؤ. حالانکہ یہ کر نہیں سکتے، اور اگر تم یہ چاہو کہ تم کر لو گے تو یہ تمہارے لیے پاسبل ہے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا واحد اتارا ہوا کلام ہے اور اس کے برابر کوئی آ نہیں سکتا. اور تیسری جو ہماری آج کی تیسری آیت اور قرآن پاک کی 24ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. اب یہاں تک ہم نے کافروں کا سنا قرآن کی تفسیر میں، یہاں تک ہم نے سنا کہ جو لوگ چیلنجز کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا آخری ہوگا کیا؟ اس چیلنج کا آخری پڑاؤ، آخری مرحلہ ہوگا کہ اللہ کہتا ہے کہ بس اگر تم نہ کر سکو، اللہ کہہ رہا اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہ کر سکو گے. اللہ پہلے کہتا ہے اگر تم نہ کر سکو، اور پھر کہتا ہے تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور سنگین مورتیاں ہے، تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے. یہاں پر مسلمان گنہگار اور کافر دونوں کی کمپیریزن اس تفسیر میں آ رہی ہے. بس یاد رکھو کہ اگر تم نہ کر سکے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ صاف بتا دے رہے ہیں ہم تمہیں کہ قیامت تک تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے تو تم خود ہی اپنی ہڈیوں اور بوٹیوں پر رحم کھاؤ. اللہ کہتا ہے کہ اپنی ہڈیوں اور اپنی بوٹیوں پر رحم کھاؤ اور ڈرو جہنم کی اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، وہ جہنم جس کا جلانے کے لیے ایندھن تم انسان اور تمہاری سنگین مورتیاں ہیں جن کو تم پوجنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. اس چیز کی کلیئرٹی یہاں پر ہو چکی ہے. اور پھر فرمایا گیا اس جہنم کی آگ کو یہ نہ سمجھنا
کہ ابھی آئندہ پیدا کی جائے گی، بلکہ وہ تو پہلے ہی سے تیار کر کے رکھی ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہمارا عقیدہ تیار ہے کہ جہنم کیا پہلے سے تیار کر کے رکھی ہے، تو تم سب کافروں کے لیے اس میں کوئی بد نصیب مسلمان اگر کسی بد اعمالی سے چلا بھی گیا، اب یہاں پر ہم مسلمان جو گنہگار ہیں، یہاں فرماتے کہ اگر کوئی بد نصیب مسلمان اپنے اعمال کی بنا پر جہنم میں چلا بھی گیا، تو آخرکار اسے اس کی سزا پانے کے بعد ہم اسے عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے، اور جہنم گھر ہے کافروں کا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آج کی یہ 3 آیت کا مورل سیکھنے کا ہمیں یہ ملا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جتنی نعمتیں ہمیں ارد گرد دکھ رہی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ نمبر 2 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہو، اور نمبر 3 ہمیشہ ایمان کو بچانے کی کوشش میں رہو، اس لیے کہ اگر تمہارے اعمال بد تھے تو سزا پانے کے بعد 50,000 سال جو بھی سال کی مقرر سزا ہوگی، وہ سزا پانے کے بعد ایک امید تو ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے بعد، جہنم کے بعد ابھی انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی، لیکن جو ایمان کے سے ہاتھ دھو کر گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اسے اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ